अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं फिर आपके सामने मरसिया मीर बब्बर अली अनीस का कि जब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने, इसके 12 बंद की तशरीह मैंने आपके सामने रख दी है। और आप जानते हैं कि ये मरसिया जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में शामिल निसाब है एमए में। और ये मरसिया जो अभी वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, ये मरसिया उस सिलेबस में भी है। तो ये इस मरसिए के 13वें बंद की तशरीह से मैं आज आपके सामने चंद बंदों की तशरीह रखूँगा। तो देखते हैं। वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फ़िज़ा, दुर्राजो कब को तहूदो ताऊस की सदा, ताऊस की सदा। वो खुशे गुल वो नालाए मुर्गान खुश नवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा। फूलों से सरसब्ज सब्ज सब्ज शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। तो ये सुबह के वक्त का ही जिक्र अभी चल रहा है। कहते हैं कि वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फ़िज़ा, कि चारों तरफ नूर फैला हुआ है। और वो जो दश्त है, वो जो सहरा है, उसमें भी चारों तरफ सुहाना मंज़र है। वो फ़िज़ा यानी चारों तरफ जो मंज़र है इतना खूबसूरत है। फिर कर रहे हैं कि दुर्राज कहते हैं तीतर को, कुबक कहते हैं चकोर को, तेहू कहते हैं बटेर को, ताउस कहते हैं मोर को। कि इन तमाम परिंदों की उसमें आवाज़ आ रही है, वो सब अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रही हैं। वो खुशे गुल, और खुशे गुल यानी फूलों का लहलहाना, फूल भी लहलहा रहे हैं। वो नालाए मुर्गान खुशनवा, और अच्छी आवाज़ में जो परिंदे हैं वो नाला कर रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं। यानी जो परिंदे आहो बका भी कर रहे हैं उनकी आवाज़ भी जो है खुश नवा अच्छी मालूम हो रही है। सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, और जो सुबह की जो हवा है, ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, नसीम जो चल रही है, सुबह की जो हवाएं चल रही है, वो हमारी जिगर को ठंडक पहुंचा रही है, तसल्ली दे रही है, अच्छा लग रहा है। मतलब कि हमारे जिगर को, हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है। कहते हैं कि फूलों से सब्ज सब्ज शजर सुर्ख पोश थे। कह रहे हैं कि फूलों से सब्ज सब्ज शजर यानी हरे भरे जो दरख्त थे, वो फूलों से पूरे जो हैं सुर्ख पोश हो गए थे, लाल कलर से पूरी तरह से ढप गए थे। थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे, और जो नखल के यानी दरख्तों के जो थाले थे ऐसे मालूम हो रहे थे कि गोया वो गुल फरोश की, फूल बेचने वाले की टोकरी है। शब्द कहते हैं टोकरी को, गुल फरोश यानी गुल बेचने वाला, यानी फूलों की बेचने वाले की टोकरी के मानिंद जो है ये दरख्तों के थाले लग रहे थे। अगला मिसरा है कि वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्जाजार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार। खाहाँ थे नखले गुलशन जहरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। बहुत ही उम्दा ये बंद है। कहते हैं कि वो दश्त यानी वो सहरा, वो नसीम के झोंके या सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं, वो सब्जाजार और वो जो हरियाली है, और फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार। ये पूरा सुबह का नक्शा खींच रहे हैं कि वो फूलों पे जगह जगह पे जो फूल है, उन फूलों पे जो है चमकने वाले जो मोती हैं, यानी ये शबनम को चमकने वाले मोती से तशबीह दे रहे हैं कि वो गोहर हाय आबदार यानी वो चमकदार मोती यानी शबनम। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, और वो जो झूम झूम के जो हवाओं से ये जो शाख जो हैं बार बार इधर से उधर जा रही हैं। और कह रहे हैं कि बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, और दरख्त के जो बालाई हिस्से पर, सबसे ऊपरी हिस्से पर एक बुलबुल है तो हजार गुल, यानी हजार गुल एक ऐसे फूल को कहते हैं जिनमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं। गुल हजार, बहुत सारी पंखुड़ियों वाले फूल को भी गुल हजार कहते हैं, एक फूल को यानी कहते हैं। और बहुत गुल हजार यानी हजार फूल भी हैं वहाँ पे, ये भी कह सकते हैं। और कह रहे हैं कि खाहाँ थे नखले गुलशन जहरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे वो पेश किया है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाग के जो दरख्त थे वो पानी के ख्वाहिशमंद थे, ख्वाहिशमंद थे। नखले गुलशन ज़हरा यानी ज़हरा, हज़रत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़ातिमा ज़हरा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाग के जो दरख्त थे वो पानी के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए शबनम ने जो है गुलाब की कटोरों को भर दिया था। यानी जो शबनम है वो गुलाब जो देखते हैं आप कटोरे के मानिंद होता है, उसमें आकर वो शबनम जमा हो गए थे। यहाँ पे रियाज़ नबी पिछले बंदों में गुजरा है। रियाज़ नबी यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का बाग, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया था। यहाँ पे बात हो रही है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाग के दरख्त की।
اب آگے اگلا بند ہے 15واں کہ وہ قمریوں کا چار طرف سروں کے ہجوم، کوکو کا شور، نالائے حق سر رہو کا دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھی وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی حمد، ہر خار کو بھی نو کے زباں تھی خدا کی حمد۔ قمریاں یعنی جو ایک پرندہ ہے کہ قمریوں کا چار طرف سروں کے سرو، یہ جو لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ سروں کے ہجوم، چاروں طرف سروں یعنی سروں کے چاروں طرف، سروں کے ارد گرد جو ہے چاروں طرف اس کے ان پرندوں کا جو ہجوم ہے، اور کوکو کا شور، نالہ حق سر رہو کا دھوم، اور یہ جو پرندے جو کوکو کا شور مچا رہے ہیں ان کا راز کیا ہے؟ نالہ حق، وہ حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، سر رہو کی دھوم، اور یہ جو راز ہے یہ حق کی آواز ہے، جو کہ آج یہ راز فاش ہو رہا ہے، یہ حق کی آواز کا یہ دھوم ہے، حق کی آواز کو یہ لوگ بلند کر رہے ہیں۔ سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، اور علی العموم چاروں طرف جو ہے اپنے رب کی لوگ پاکی بیان کر رہے تھے، سبحان ربنا کی صدا چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھی، سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے تھے، چاہے وہ پرندے ہوں چاہے وہ نباتات ہوں۔ کہتے ہیں کہ جاری تھی وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، اور سب اپنے اپنے طور طریقے سے اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہیں یہ تمام پرندے، یہ درخت، یہ تمام جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی حمد، ہر خار کو بھی نو کے زباں تھی خدا کی حمد۔ اور کہتے ہیں کہ یہ صرف چند پھولی جو نہیں تھے جو کہ اللہ رب العالمین اونچے مقام و مرتبے والے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، بلکہ جو خار بھی جو تھا، جو کانٹا بھی تھا، اس کے نوک زبان پر بھی اللہ رب العالمین کی حمد تھی۔ یہ کانٹے ہی صرف اللہ رب العالمین کی حمد بیان نہیں کر رہے تھے، بلکہ پھولی نہیں کر رہے تھے، بلکہ کانٹے بھی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہے تھے، ایسا منظر تھا۔ اور کہتے ہیں کہ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حی یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تحلیل تھی کہیں کہیں تسبیح کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبززار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، یعنی کہ بہت ہی معمولی سی جو مخلوق ہے، بہت چھوٹی سی، بہت ہی ننھی سی، وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ بار بار کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ اے دانا کش، اے دانا دینے والے، اے رزق دینے والے، ضعیفوں کے رازق، ضعیفوں کو، کمزوروں کو رزق دینے والے، ضعیفوں کو، کمزوروں کو کھلانے والے، تیرے نثار، ہم تیرے اوپر قربان ہیں، یا حیو یا قدیر کی ہر طرف تھی پکار، اور سب اللہ رب العالمین کو پکار رہے تھے، یا حیو اے زندہ رہنے والے، یا قدیر اے قدرت رکھنے والے، تمام کے تمام جو ہیں مخلوقات جو ہیں اللہ رب العالمین کو پکار رہے تھے، اس کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، اس کو یاد کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ تحلیل تھی کہیں تسبیح کردگار، کہیں تحلیل کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیح کا ورد کر رہا تھا، تحلیل یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، اور کہیں تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ کا کوئی ورد کر رہا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، اور یہ جو پرندے ہیں یہ ہوا میں مست ہیں، اور جو یہ ہرن جو ہیں یہ سبزہ زار میں، یہ ہریالیوں میں مست ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہیں، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں۔ اور جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں، اور جو جنگل کے شیر ہیں اپنے گفے میں یا اپنے رہنے والی جگہ پر گونج رہے تھے، آواز بلند کر رہے تھے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل میں، یہ تمام کے تمام جانور، یہ تمام کی تمام مخلوقات مشغول تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اگلا بند آتا ہے کہ کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول، خوشبو سے جن کی خلد تھا جنگل کا عرض و طول، دنیا کی زیب زینت کاشانۂ بطول، وہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول، ماہ عزا کے عشرۂ اول میں لٹ گیا، وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں لٹ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول جو تھے کانٹوں میں تھے، یعنی جو یزیدی لشکر ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو، یعنی جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھیوں کو جو یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے تھا، یہ اس گھیرنے کو کہہ رہے ہیں کہ کانٹوں میں تھے، یعنی یہ ان یزیدی لشکر کو کانٹوں سے تشبیہ دی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو ریاض نبی کا پھول کہا ہے۔
کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ خوشبو سے جن کی خلد تھا جنگل کا عرض طول، کہ جن کی خوشبو سے، یعنی یہ لوگ جو لوگ میدان کربلا میں وہاں موجود تھے، ان کی خوشبو سے وہ پورا جنگل جو ہے اس کی پوری لمبائی چوڑائی جو ہے جنت کی طرح بنی ہوئی تھی، جنت کی طرح اس پورے جنگل میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کہنے کہ دنیا کی زینت کاشانہ بطول، وہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول، کہ حضرت زینت کاشانہ بطول، بطول کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاشانہ یعنی گھر، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو زینت ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کے گھر کی یہ زینت ہیں، یہ پوری دنیا کی یہ زینت ہیں، اور یہ وہ باغ ہیں جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سینچا تھا، اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ کہہ رہے کہ ماہ عزا کے عشرۂ اول میں لٹ گیا، وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں لٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ ماہ عزا ماتم کا مہینہ، یعنی محرم کے مہینے کی بات ہو رہی ہے، محرم کا عشرۂ اول، عشرۂ اول یعنی ایک مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 1 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 30، تو ماہ عشرۂ اول یعنی پہلے مہینے کے پہلے عشرے میں، یعنی کہ یعنی محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر کے مطابق، تو پہلے عشرۂ اول میں لٹ گیا، یعنی کہ یہ ماہ عزا یعنی کہ محرم کے مہینے میں، ماتم کے مہینے کے عشرۂ اول میں یہ باغ جو تھا لٹ گیا، اور باغیوں کے ہاتھے جنگل سے میں لٹ گیا۔ اور کہتے ہیں یہ جو باغی لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کی تھی، ان کے ہاتھوں سے یہ باغ جنگل میں لٹ گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے آج 1 2 3 4 5 بندوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جلد ہی میں اگلے تمام بندوں کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔